this thing. استخارہ literally means کہ اللہ سے مشورہ کرنا, اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب جو بھی علم ہم حاصل کریں ہمارے لیے وہ بینیفیشل بنا دے, اور ہمیں بینیفیشل نالج عطا کرنا یا رب, اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کرنا جنہوں نے, جو جوز کی اگزامپل ہے کہ جیسے گدھوں کی طرح انہوں نے کتابیں اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں لیکن وہ کتابیں ان کو بینیفٹ نہیں کرتی. تو ہم بھی نالج تو گین کرتے رہیں اور سیکھتے اور سکھاتے رہیں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن اسے بینیفٹ اٹھانے والے نہ ہوں. اللہ میں کبھی ایسے لوگ میں شامل نہ کریں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے. ہمیں سے ہر شخص کو لائف میں ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, کبھی چھوٹے کبھی بڑے. ایک ریسرچ کے مطابق تو ایک انسان دن میں 40,000 ڈیسیژنز لیتا ہے, بوتھ کانشیس اینڈ سب کانشیس, کہ مجھے اپنا ہاتھ کیسے ہلانا ہے, مجھے کیا بولنا ہے, مجھے کدھر دیکھنا ہے, سارے ملا کے اراؤنڈ 40,000. اور نو ڈاؤٹ ہم کوئی دن میں کوئی 1 2 5 10 بڑے بڑے ڈیسیژنز بھی لے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے مہینوں میں ایسے ڈیسیژنز آ رہے ہوتے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ اسکلز ان اسلام. افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کیسے کی جائے, اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس حوالے سے. اور ریسنٹلی مجھے کچھ کوشچنز بھی آ رہے تھے کہ جس میں پیپل ہیڈ ٹو میک بگ ڈیسیژنز ان لائف. فار ایگزامپل انہوں نے ملک شفٹ کرنا ہے, جاب سوئچ کرنی ہے, بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے, بہت سارے ایسے ڈیسیژنز آتے ہیں لائف میں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ڈیسیژنز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. سو میں آج آپ کو ایک پورا پروسیس بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. اور جب میں نے کچھ سوالات پوچھے تو مجھے پتہ چلا کہ they don't have a clue about what they want in life. So how to make smart decisions? Number 1, اسلام یاد رکھیں صرف ہمیں نماز, مسجد, وضو کیسے کرنے صرف یہ بتانے نہیں آیا تھا. اسلام ہماری دنیا اور آخرت بہترین کرنے آیا تھا. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسمان پہ اڑتا ہوا پرندے کے بارے میں بھی ہر ایک پرندے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے اور یہ ہے, اور اس کی ڈیٹیلز بتائیں. یعنی ہی ٹاٹ اس ایوری تھنگ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر اس چیز کے بارے میں انفارم کر دیا جو خیر کی تھی اور جنت قریب کرنے والی تھی, اور ہر اس شر سے بچا لیا اور اس کا انفارم کر دیا جو تمہیں نقصان اور تکلیف دینے والی تھی اور جہنم میں قریب کر دینے والی تھی. سو فریم ورک ہمارے پاس ہے, لیٹس گو تھرو اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں چاہتا ہوں کہ اس فریم ورک کو ہم یاد رکھیں اور ہماری لائف میں جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا ڈیسیژن ہو ہم اس کو انشاءاللہ سمجھ لیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا پورا پروسیس بتا دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من مؤمن ضعیف وفی کل خیر. ایک اسٹرانگ بلیور, ایک تگڑا مسلمان ایک ویک مسلمان سے بہتر ہے, بٹ دونوں میں خیر ہے. اور پھر آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. اللہ اکبر. یہ مجھے تو بہت پسند ہے حدیث. پہلے تو آپ نے کہا ایک اسٹرانگ بلیور اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے, لیکن دونوں میں خیر ہے. پھر آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک, اسٹرگل کرو, اسٹرائیو کرو, تمہارے اندر ایک حسرت ہونی چاہیے, ڈرائیو ہونی چاہیے. علی ما ینفعک,
towards what benefits you in dunya and آخرہ. چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ اچھی شادی ہے, چاہے وہ جاب ہے, کچھ بھی ہے. اسٹرگل. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں مسلمان بس بالکل اکیلے ہو کے بیٹھتا ہے یا وہ بھلائی اور دنیا کی زینت کو چاہ ہی نہیں سکتا, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی مین پرائرٹی دنیا کی زینت نہیں ہوتی, بٹ احرص علی ما ینفعک, سیک what is beneficial for you. جو دنیا کی اللہ نے بنائی ہے سب کچھ مومنین مسلمانوں کے لیے. واستعن باللہ, اور پھر اللہ کی مدد حاصل کرو. ولا تعجز and never give up. Don't say کہ یار I can't do it. اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے, کوئی بھی اللہ کے فیصلہ ہو جائے, تو یہ نہ کہو کہ کاش میں یہ کر لیتا, یا if I would have done such and such, اور میں یہ ڈیسیژن نہ لیتا, بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا تھا اور ویسا ہی کیا. کیونکہ what if کہنا, if only کہنا کہ کاش میں یہ کر لیتا, تفتح عمل شیطان, یہ شیطان کے راستے, شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. Now we lack clarity of goals. We lack vision. Lack of clarity of goals can result in making bad decisions in life. اور اگر میں پوچھوں کہ آپ اگلے 10 سال میں 5 سال میں کہاں جانا چاہتے ہیں, یا کوئی مجھ سے اگر سوال کرے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں, تو I ask them کہ what are your goals? Define success. They fail to define what benefits them. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو. ہم نے جانا کہاں ہے, ہمارا پرپز کیا, یعنی لائف کا, دنیا کا. آخرت کی بات میں نہیں کر رہا, یا میں وما خلقت الانس والجنہ کی بات نہیں کر رہا, یا جنہ و انسا کی بات نہیں کر رہا کہ جس میں ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے کیا, وہ بات نہیں کر رہا. واٹ از مائی ایم اینڈ مشن ان لائف, یعنی میں کرنا کیا چاہتا ہوں لائف میں. کیا وہ ان لائن ہے ود دا ڈیسیژنز اینڈ ٹیچنگز آف ریلیجن, یا میں اس کے خلاف تو نہیں جانا چاہ رہا. ایک بھی چیز, فار ایگزامپل ایک بندے نے ڈگری کرنی ہے, اس کی لائف اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اس کی جاب اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ملے گی, اس کی ارننگ وہیں کی ہوں گی, اس کی ڈائریکشن لائف کی وہ سیٹ ہو جائے گی. لیکن ایک بندہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے لائف میں کرنا کیا ہے. فار ایگزامپل اف تھنگس گو فائن ود دس ڈیسیژن جو آپ لینا چاہ رہے ہیں, واٹ اٹ ایکچولی لکس لائک, ہیو یو ایور امیجنڈ اٹ. آپ کے لیے لائف میں سکسیس کیا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جاب تلاش کر رہا ہے, سو وی ہیو ٹو آسک ہم, اینڈ ہی ہیز ٹو اور شی ہیز ٹو آسک ہر سیلف, am I looking for a job which pays more, or I'm looking for a job which pays me good salary, لیکن بہت اعلیٰ نہیں, but gives me free time and space, یا I'm looking for a job which can give me position, prestige and status. What exactly am I looking for? اگر تو مجھے ایسی جاب چاہیے جو مجھے تھوڑا سا ٹائم بائی کر دے, اور اپنی فیملی کے لیے, دین کو پڑھنے کے لیے, دعوت کام کرنے کے لیے, اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنے کے لیے, تو کیا میں میڈیسن کی فیلڈ سلیکٹ کر سکتا ہوں جس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے وہ, اور پھر ہاؤس جابس ہیں, اور پھر ساری زندگی بہت زیادہ آپ کو آکوپائڈ رکھتی ہے وہ فیلڈ؟ نو. So first of all, we have to know our priorities, we have to know why we are doing what we are doing, اور میری لائف میں مجھے اچیو کیا کرنا ہے. People don't know what they want. Ask yourself, what does success look like for me? Number 1, define your goal. Where do you want to go? شادی کرنی ہے, what kind of a family do you want? You want a housewife? You want a woman جو کہ آپ کو فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کرے باہر جاب کر کے. You want a woman جو کہ آپ کی اولاد کی نیک صالح تربیت کرے. سو آپ اسی حوالے سے پھر سلیکٹ کرتے ہو نا کہ مجھے کس طرح کی کس سے شادی کرنی ہے مجھے, کیونکہ میرا پلان کیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی لائف کے بارے میں. سو یو چوز یور اسپاؤز ان دیٹ وے. سو حدیث میں کیا, احرص علی ما ینفعک,
strive to what benefits you. Only you know what benefits you. आपकी लाइफ में प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप चाहते क्या हैं. और मैं आपसे एक इस सब के बाद एक प्रिंसिपल नंबर 1 शेयर करता हूँ, विच इज़ अ ब्रो टिप आप कह सकते हैं, भाइयों वाली नसीहत है. वो ये कि कंसिडर अ डिसीजन विच बेनिफिट्स योर दीन द मोस्ट, जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन तरीके से सर्व हो सके, उसकी तरफ इंक्लाइन ज़्यादा कीजिएगा. फॉर एग्जांपल 2 जॉब मिल रही है आपको, दोनों की सेम सैलरी है, बट ट्राई करें कि उसकी तरफ जाएं जो आपकी आखिरत को बेहतर कर सके. 2 प्रपोजल्स हैं, एक दोनों में मतलब आप इक्वली गुड हैं, दोनों में एक्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव्स हैं और वाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव्स हैं, जो कि हर इंसान में होते हैं, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव से. बट सेलेक्ट द वन विच बेनिफिट्स योर आखिरा. क्यों? क्योंकि वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन मुबीना. कि जब मोमिन के लिए चीज़ जायज़ ही नहीं और वो प्रेफरेबल ही नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर उसकी वहाँ पे फ्री विल हो कि वो उस चीज़ में कोई अपने लिए फ़ैसला करे. और जिसने अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी की वो बहुत गुमराही में चला गया. सो वन रीज़न वाई डिसीजंस आर डिफ़िकल्ट इज़ वी हैव टू मेनी चॉइसेस इन लाइफ. जो ऊपर वाली आयत मैंने पढ़ी है वो फिल्टर कर देती है बहुत सारी चॉइसेस को. और जो प्रिंसिपल नंबर 1 बताया था मैंने आपको, वो मज़ीद फिल्टर कर देता है कि कौन सी चीज़ आपको दीन के करीब कर रही है. सो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास 4-5 चॉइसेस हैं, ये आयत जब हम देखेंगे कि जो चीज़ रब ने और रसूल ने हराम की है मेरे लिए, वो चीज़ मैं कभी भी मेरे लिए ऑप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है. सो वैसे ही 5 चॉइसेस में से 2 या 3 निकल गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हराम के एलिमेंट्स भी होते हैं. और जब वो निकल गई तो फिर वी आर लेफ्ट विद ओनली 2-3 ऑप्शंस, जिसमें हम प्रेफर करेंगे कि व्हाट बेनिफिट्स माई दुनिया एंड दीन द मोस्ट, एंड वी शुड प्रेफर व्हाट बेनिफिट्स आर दीन द मोस्ट, जो कि मुझे टाइम एंड स्पेस भी बाय करके दे और मेरे दीन के लिए भी बेहतर हो. बिकॉज दैट्स द लाइफ वेयर वी अल्टीमेटली वांट टू गो एंड वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन दैट. मा यनफउक, याद रखें अल्लाह के नबी ने इस हदीस में कहा कि सीक व्हाट इज़ बेनिफिशियल. बेनिफिशियल क्या चीज़ है? व्हाट इस्लाम टेल्स यू विल बेनिफिट यू, it is certain to benefit you, and what Islam tells you will not benefit you, it is certain that there is no good in for you. क्योंकि अला यअलमु मन खलक व हुवा लतीफुल खबीर, जिसने ये सब पैदा किया है, क्या वो नहीं जानता तुम्हारे लिए क्या बेहतर है? वो बड़ा सटल है, वो हर चीज़ को जानता है. वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो. सो अल्लाह ने जो हमारे लिए फ़ैसले किए हैं, और जब इस्लाम ने किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस दे दी कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, डेफिनेटली एक मुसलमान की इंक्लिनेशन उसकी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि रब ने उसमें खैर डाली है. चाहे मुझे मेरे लिए नज़र नहीं भी आ रहा, बट उसमें खैर है. और याद रखें डिसीजन मेकिंग में जो चीज़ हराम है उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जो चीज़ फ़र्ज़ है उसकी भी कोई ऑप्शन नहीं है. फ़र्ज़ हमने करना ही करना है और हराम से हमने बचना ही बचना है. सो ये तो ऑप्शंस ही नहीं है. हाँ, डिसीजन मेकिंग उन चीज़ों में किया जाता है जो मुस्तहब्बात हैं, जो अलाउड चीज़ें हैं, उनमें चॉइसेस में की जाती हैं. सो देयर इज़ नो इस्तिखारा इन डूइंग फ़र्द, देयर इज़ नो इस्तिखारा इन मेकिंग ए चॉइस कि मैं इस्तिखारा करता हूँ कि मैं अल्कोहल छोड़ूँ या ना छोड़ूँ. मैं इस्तिखारा करता हूँ कि मैं हज पे जाऊँ या ना जाऊँ, ऑल्दो आई हैव रिसोर्सेज, हेल्थ, मनी, एवरीथिंग. मैं इस्तिखारा करता हूँ कि मैं नमाज बाजमात पढ़ूँ या ना पढ़ूँ. देयर इज़ नो चॉइस इन दैट. या मैं इस्तिखारा करता हूँ कि मैं ब्रेकअप करूँ या ना करूँ, मेरे इसमें खैर है शर है. नो, देयर इज़ नो चॉइस इन दैट, राइट. या इनकम हलाल है और हराम है,
ایک جگہ جاب ہے مل رہی ہے اور وہ انکم حرام ہے بٹ 10 لاکھ کی سیلری ہے, اور ایک جگہ جاب مل رہی ہے جو انکم حلال ہے بٹ وہ 50,000 یا 1.5 لاکھ کی سیلری ہے فار ایگزامپل, یا لاکھ روپے کی سیلری ہے. کیا اس میں مجھے چوائسیز میں کرنی ہے؟ نہیں. کمثل فلک الصبح, اٹ از ایز کلیئر ایز اے ڈے. مجھے وہی جانا جو حلال ہے. ہاں اگر حلال میں مجھے آپشنز مل رہی ہیں تو پھر میں وہاں جاؤں گا. اور یاد رکھیں, اللہ کے لیے جو انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے, ما ترک عبد شیئا للہ الا عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان چیز, اپنی محبوب چیز چھوڑتا ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ will replace it with something far better than the previous thing. So we have spoken about the goal. We should know where we want to go. We have spoken about what is beneficial for you, جو اللہ اور اس کے نبی نے بتایا, اور جس کے positives زیادہ ہیں, right? Which brings us to the third step. We have to exhaust the choices. Exhausting the choices, right? So دیکھیں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں آپشنس کے دیکھیں, مصالح اور مفاسد جسے ہم بولتے ہیں. بیلنسنگ دا پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز. کانسیکوینسز میرے ڈیسیژن کا کیا ہوگا اگر میں یہ ڈیسیژن لیتا ہوں, اور کیا کانسیکوینس ہوگا اگر میں یہ ڈیسیژن لیتا ہوں. اور یاد رکھیں, کوئی بھی چیز پیورلی خیر والی نہیں ہوتی. اس میں کچھ چیزیں بھی ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے نیگیٹیوز یا کونز ہوتے ہیں, اور کوئی چیز پیورلی شر والی نہیں ہوگی, اس سے کچھ پازیٹیوز بھی ہوں گے. ہاں, جو چیز پیورلی خیر والی ہے, دیر از نو ڈیسیژن ریکوائرڈ بیکاز وہ تو مجھے کرنی ہے. یا ایک چیز پیورلی شر والی ہے, اٹس بیڈ, مجھے اس پہ ڈیسیژن چاہیے نہیں, مجھے وہ چھوڑنا ہے, بٹ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس میں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول و قاعدہ کیا ہے, اور ہمیں بھی اپنانا چاہیے, وہ یہ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ تم سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اباؤٹ گیمبلنگ اینڈ وائن. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. جان لیں کہ ان میں گناہ زیادہ ہے, گریٹ سن ہے, اور جو بینیفٹ بھی ہے, بٹ دا سن از گریٹر دین دا بینیفٹ. سو جب بھی ہم ڈیسیژن لینے لگتے ہیں لائف میں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پازیٹیوز, کس چیز کے پازیٹیو زیادہ ہیں اور نیگیٹیو کم ہیں. سو دا نیٹ ریزلٹ آف یور چوائس ہیز مور نیگیٹیوز دین پازیٹیوز. اٹ از بیسٹ ٹو ٹرن اوے فرام اٹ. ہاؤ ایور, if your choice has some negatives but the net result is positive, you should consider that option. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ نے وہ آپشن کنسیڈر کر لیا تو what you have to do is, آپ نے سیکنڈ سٹیپ میں یہ میک شور کرنا ہے کہ مجھے 1 2 3 4 کیا کام کرنا چاہیے to maximize its positives and to minimize its negatives. Once you've made a decision کہ مجھے لیفٹ نہیں جانا, رائٹ جانا ہے, جب آپ چل پڑے تب you have to make a strategy کہ مجھے نیگیٹیوز کیسے کم سے کم کرنے ہیں اور پازیٹیو کیسے میکسیمائز کرنے ہیں. بیکاز اگر آپ ہر اس چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف پازیٹیو ہی ہے اور نیگیٹیو کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ پیرالائز ہو جائیں گے. بیکاز وی ول ناٹ میک اے ڈیسیژن ان لائف. آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. ہر چیز میں خیر اور شر ہوتی ہے. آپ نے جابس ہیں, یا ایک جاب سے دوسری میں سوئچ کرنا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کرنٹ جاب میں کیا کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں اور کیا کیا کونز ہیں, اور جو میں جس کی طرف سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا کیا پروز ہیں اور کیا کونز ہیں. جس میں زیادہ پروز ہیں اس کی طرف شفٹ کر جائیں, اس کے جو کونز ہیں ان کو مائنس کرنا چاہیں لائف میں. سو ڈیکریز نیگیٹیوٹی ان کیس ویئر یو کینٹ کمپلیٹلی نلیفائی اٹ. آئیڈیلی تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی نلیفائی کر دیں, بٹ ڈیکریز کریں اگر نلیفائی نہیں ہو سکتی. اینڈ انکریز پازیٹیوٹی ان کیس ویئر یو کینٹ میک اٹ کمپلیٹلی پازیٹیو, رائٹ. سو لائف ایونٹس میں دیر از نو آئیڈیل سچویشن. سم آف دا نیگیٹیوٹی کونز ول بی دیئر, بٹ ڈونٹ بی پیرالائزڈ, جسٹ موو انشاءاللہ. سو یہ تم نے بات کی گولز کی, پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز کی,
or how to navigate forward. We are not done yet. Second part of the hadith is very important. Wasta'in billah, which is seek Allah's help and guidance. کیونکہ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں بہتر لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں شر نظر آ رہی ہوتی ہے بٹ اس میں خیر ہوتی ہے. میں کتنے ہی میرج کاؤنسلنگ کر چکا ہوں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب شادی کی گئی تھی تو اس میں پورے خاندان سے لڑ کے شادی کی گئی تھی، اور کچھ کیسے میں تو بھاگ کے شادی کی گئی، اور یہ وعدے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا اور تم ہی ہو میرے لیے اور سب کچھ، اور ابھی کوئی 10 سال بعد 15 سال بعد دے آر فائٹنگ لائک، کیا کہہ سکتے ہیں ہم، سبحان اللہ. لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک زمانے میں اتنی محبت کرتے تھے یا یہ ایک دوسرے کو خیر کا باعث سمجھتے تھے، اور اتنے مسائل آپس میں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کیوں؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یاد رکھیں we can only see a pixel and Allah has the whole picture. جتنا مرضی ہمیں کسی چیز میں بینیفٹس اور پازیٹیوز نظر آ رہے ہوں، جب تک ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کریں گے، واستعین باللہ کا مطلب ہے استخارہ کرنا، اللہ کی مدد حاصل کرنا، تب تک اس میں ہم سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے. So human faculties, observation, logic, senses are limited. We have to ask Allah's help. In reality, Allah's help پہلے سیکنڈ اور لاسٹ سیکنڈ بھی ہونی چاہیے تھی، بٹ چونکہ ہم اسٹیجز بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک ڈاؤن ایسے کہہ رہا ہوں. دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. If you want a vision in life, start making dua and then start purifying your dua کہ مجھے exactly لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے، اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور کلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے، اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو بھی معاملہ ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے، اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے، تیری قدرت سے، اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں. ٹھیک، اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے، مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں، اس کام ہے. اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے یعنی اس پہ. سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا، مجھے کوئی خواب دکھا. اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف، وہ کام ہونا شروع ہو جائے. اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اٹس اے سنہ، بار بار کیا جا سکتا ہے.
اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں. ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے, دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ بھی سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے. اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ ہے, یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن. بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے, نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے. خود کریں استخارہ, بیکاز اٹس یور میٹر, یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ. اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم, یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا, یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن. نو 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 نو, رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے, کیپ آن ڈوئنگ استخارہ, کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے. تو unless and until the matter becomes clear to you, اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا, بار بار استخارہ کرنا, اٹس پرمیسیبل. لیکن یہ بات یاد رکھیں, استخارہ کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا, اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی. واستعن باللہ, یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی, اس میں خیر ہی خیر ہوگی. سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے, اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے. اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہماری لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا, اللہ سے مشورہ کرنا. اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی, بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی, اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا. بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل, بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ. میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر. اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں. تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائز اتنے لاکھ بڑھ جاتی. لیکن یو نو واٹ, آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا, اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا, اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے, بٹ اس میں خیر ہے. کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا, کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی, کچھ بھی ہو سکتا. اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی. آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا.